بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے میرے باپ سیدنا عازب سے 13 درم کی ایک زین خریدی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے میرے باپ سے کہا برا کو کہہ دینا کہ میرے گھر چھوڑ آئے۔ انہوں نے کہا جی نہیں، جب تک تم مجھے یہ بیان نہیں کرو گے کہ تم نے اس وقت کیا کیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے نکلے تھے اور تم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ہم غار سے نکلے اور رات کے پہلے حصے میں چلتے رہے۔ ہم اس رات اور دن کو تیزی سے چلتے رہے یہاں تک کہ دوپہر کا وقت ہو گیا۔ میں نے دور دور تک دیکھا کہ آیا کوئی سائے والی جگہ ہے جس میں سستا سکیں۔ پاس اچانک مجھے ایک چٹان نظر آئی۔ میں اس کی طرف جھکا، اس کا جو سایہ باقی تھا اس جگہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے برابر کیا اور اس پر چمڑا بچھایا اور کہا اے اللہ کے رسول آپ لیٹ جائیں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ گئے اور میں وہاں سے نکل پڑا تاکہ دیکھ سکوں کہ آیا کوئی تلاش کرنے والا پہنچ تو نہیں گیا۔ اچانک میری نظر بکریوں کے چروائے پر پڑی۔ میں نے اس سے پوچھا او لڑکے تو کس کا چرواہا ہے؟ اس نے کہا فلاں قریشی کا۔ اس نے اس کا نام لیا اور میں نے اس کو پہچان لیا۔ پھر میں نے کہا کیا تیری بکریوں میں دودھ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ میں نے کہا کیا تو مجھے دو کر دے گا؟ اس نے کہا جی ہاں۔ پس میں نے اس کو حکم دیا، اس نے بکری کی ٹانگوں کو باندھا۔ پھر میں نے اس کو حکم دیا کہ تھنوں سے گرد و غبار کو صاف کر دے۔ پھر میں نے اس کو حکم دیا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بھی غبار کو صاف کر دے۔ میرے پاس ایک برتن تھا، اس کے منہ پر ایک چیتھڑا تھا۔ پس اس نے میرے لیے تھوڑی مقدار میں دودھ دوہا۔ پھر میں نے پیالے پر پانی بہایا یہاں تک کہ اس کے نیچے والا حصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو اس حال میں پایا کہ آپ بیدار ہو چکے تھے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول آپ دودھ نوش فرمائیں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیا یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا۔ پھر میں نے کہا کوچ کرنے کا وقت ہو چکا ہے۔ پس ہم وہاں سے چل پڑے۔ ادھر لوگوں نے ہم کو تلاش تو کیا لیکن سراقہ بن مالک بن جاشم ہم تک پہنچ سکا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو میں نے کہا اللہ کا رسول یہ تلاش کرنے والا ہم تک پہنچ چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پریشان نہ ہو، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ جب وہ اس قدر ہمارے قریب ہو گیا کہ 1 یا 2 یا 3 نیزوں کے فاصلے پر تھا، میں نے کہا اللہ کا رسول یہ متلاشی بالکل ہمارے پاس پہنچ چکا ہے۔ ساتھ ہی میں رونے لگا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کیوں روتے ہو؟ میں نے کہا اللہ کی قسم میں اپنی ذات کے لیے نہیں آپ کی ذات کے لیے رو رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر دعا کرتے ہوئے کہا اے اللہ اپنی چاہت کے مطابق کسی چیز کے ساتھ اس سے کفایت کر۔ پس اس کے گھوڑے کی ٹانگیں سخت زمین میں پیٹ تک گھس گئیں اور وہ کود کر اس سے پرے ہٹ گیا اور اس نے کہا اے محمد میں جانتا ہوں کہ یہ تمہاری کارروائی ہے، اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دے۔ اللہ کی قسم ہے میں اپنے پیچھے آنے والے متلاشیوں کو تم لوگوں سے اندھا بنا دوں گا۔ یہ میرا ترکش ہے، اس میں سے ایک تیر آپ لے لیں کیونکہ آپ ان قریب فلاں جگہ سے گزرنے والے ہیں، وہاں میرے اونٹ اور بکریاں ہیں۔ میرے چروائے کو یہ تیر دکھا کر وہاں سے اپنے ضرورت کے مطابق جو چاہے لے لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی، پس اس کو آزاد کر دیا گیا۔ اس نے ان لوگوں کو قریش مکہ کے ارادوں سے باخبر کیا اور یہ بھی بتلایا کہ انہوں نے آپ کو قتل کرنے یا گرفتار کرنے پر 100 اونٹ انعام میں دینے کا اعلان کیا ہے۔ جو زاد راہ اس کے پاس تھا وہ اس نے ان لوگوں کے سامنے رکھ دیا اور درخواست کی کہ وہ اسے لے لیں، مگر انہوں نے کوئی چیز قبول نہیں کی، البتہ اتنا کہا کہ وہ ان لوگوں کے متعلق کسی کو کچھ نہ بتلائے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ مجھے معافی نامہ اور پروانہ امن لکھ کر دے دیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے عامر بن فہیرہ حضرت ابو بکر کے خادم نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر معافی نامہ لکھ کر اس کو دے دیا۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ اس موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراقہ بن مالک سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے سراقہ اس وقت تمہیں کیسا لگے گا یا تم کسرا کے دونوں کنگن اپنے ہاتھ میں پہنو گے؟ سراقہ نے پوچھا کسرا بن حرمز؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراقہ کی درخواست کے مطابق پروانہ امن اور معافی نامہ لکھوا کر دے دیا۔ اس واقعے کے بعد سراقہ بن مالک مکہ کی طرف واپس چلے گئے۔ راستے میں جو شخص بھی آپ کو ڈھونڈتا ہوا ملتا وہ اسے یہ کہہ کر واپس کر دیتے ادھر جانے کی ضرورت نہیں، میں دیکھ آیا ہوں۔ حدیث کی کتابوں میں ہے تو سراقہ نے وہ معافی نامہ محفوظ رکھا اور اسے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے لوٹتے ہوئے جعرانہ کے مقام پر تشریف فرما تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا یہ دن عہد کا اور خیرخواہی کا دن ہے، قریب آ
جاؤ۔ سراقہ قریب آئے اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ سراقہ کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشن گوئی کہ تم ایک دن کسریٰ کے کنگن پہنو گے حضرت عمر فاروق کے عہد خلافت میں پوری ہوئی۔ چنانچہ جب عجم فتح ہوا اور کسریٰ کے زیورات مال غنیمت کے طور پر مدینہ منورہ لائے گئے اور مسجد نبوی میں حضرت عمر فاروق کے سامنے ڈال دیے گئے تو آپ نے سراقہ کو طلب کیا۔ جب سراقہ آ گئے حضرت عمر نے یہ کہہ کر کسریٰ کے کنگن ان کی طرف بڑھا دیے، اللہ اکبر، اتنی عظیم ہے وہ ذات جس نے کسریٰ کے کنگن اتار کر ایک دیہاتی سراقہ کے ہاتھوں میں ڈال دیے۔